السلام علیکم جی، میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ ایشو پہ، یہ جو والیوم 10 ہے، آپ جانتے ہوں گے نواز شریف کے خلاف جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، آج پاکستان بار کونسل نے بھی اسٹرائک کی کال دی تھی پورے ملک میں، اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک گھنونا مذاق کرنے کی اور گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومتی اراکین نے اور وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کو جو ریسنٹلی آج سماعت کرنے جا رہا ہے، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، یہ جو ریسنٹلی پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، اس کے تحت جو ہے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے یہ اگینسٹ دا لا اینڈ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس طرح کے جو آئین ہیں وہ نہیں بننے چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنے مطلب کی خاطر آزادی عدلیہ کی آزادی کے خلاف اور ملک میں جو ہے وہ قانون کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو بھگوڑا نواز شریف صاحب ہیں، وہ ریسنٹلی سعودی عرب میں گیا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ وہاں پہ پہنچا ہے۔ تو وہاں پہ سپریم کورٹ اپنا امپورٹڈ حکومت نے سعودی حکومت کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جو مسجد نبوی کے اندر نعرے لگائے گئے تھے چور چور کے، تو اس سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے، امپورٹڈ حکومت نے سعودی حکومت کو خط لکھا کہ نواز شریف کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ وہاں پہ ڈیل کیا جائے۔ تو یہ تو نہ ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ اسی سیکیورٹی کے تناظر میں نواز شریف جیسے ہی وہاں پہ پہنچا ایئرپورٹ میں، تو اس کو پچھلے دروازے سے نکال کر وہاں پہ ریسکیو کیا گیا۔ اور کل جو ہے عمران خان کے وکیل اظہر صدیق کے گھر میں رات کو پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ عمران خان کا وکیل ہے اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اسی رنجش کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت جو ہے ان کے گھر میں پیٹرول بم پھینکے ہیں، اور ان کو دھمکی اور دھوں سے اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو اظہر صدیق صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور انتہائی کمپیٹنٹ وکیل بھی ہیں، سینئر وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے میں جو ہے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہوں، اور میں اپنا آئین پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ تو اس کی میں بینگ اے لائر، لا کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ریسنٹلی جو ہے کل سماعت ہوئی ہے اور آج بھی سماعت کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ، اور اس نے یہ نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جتنے بھی ہیں، ابھی سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے جو فیصلہ دیا تنویر الیاس کے خلاف، وہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھا، اس نے توہین عدالت کی، تو جو بھی توہین عدالت، اب یہ جو ہے یہ امپورٹڈ ٹولہ، یہ بھی اسی تناظر میں، اسی اس میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فنڈز جاری کرنے کا اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، اور امپورٹڈ حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق امپورٹڈ حکومت نے جو ہے نہ تو فنڈز جاری کیے اور نہ ہی سیکیورٹی کی صورتحال کو جو ہے وہ انشور کرایا کہ ہم یہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ملک بھر میں 3 لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کو جو صوبائی حکومت ہے، نگران سیٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف آپ کو 75,000 جو اہلکار ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست کی سماعت ہوئی ہے، اور توشہ خانہ میں جو اسلام آباد میں سماعت کر رہے تھے، ادھر فل کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بنا ہے، اور ایک درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور یہ جو وارنٹ کے نام پہ یہ جو ریسنٹلی عمران خان کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا، تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اور دیگر ججز نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ ایک صرف ایڈیشنل سیشن جج کے عدالت سے ایشو کردہ وارنٹ کے ایگزیکیوشن کے لیے آپ نے کس طرح سے اس کے گھر میں حملہ کیا ہے،
اور کس تناظر میں آپ نے وہاں پہ رینجر بلوا کے اور یہ جو سارا جو ڈرامہ ہے یہ رچایا ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور یہ کس طرح وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے شروع سے ہی تحریک انصاف کو جو ہے وہ دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے وزراء اس کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اور ریسنٹلی جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب تک کہ نیا سپیکر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو جاتے اور نیا سپیکر جو ہے وہاں پہ اپنی سیٹ پہ نہیں آ جاتا، تو تب تک جو ہے سبطین خان جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے وہ سپیکر ہی تسلیم ہوں گے۔ اور سپیکر نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے، وہ ٹوٹلی جو ہے وفاقی حکومت کی کٹ پتلی نظر آ رہی ہے، جبکہ صوبائی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کو کنڈکٹ کروانا ہے۔ اور یہ الیکشن ایکٹ کے 2017 کے کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس میں سبطین خان نے اس مراسلے میں وضاحت طلب کی ہے۔ آج جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو سماعت کرنے جا رہا ہے وہ 8 رکنی بینچ ہے، اور اس 8 رکنی بینچ کے خلاف پاکستان بار کونسل نے جو ہڑتال کی سٹرائک دی ہے پورے ملک میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو وکیل ہے، کوئی بھی بار کونسل، پنجاب بار کونسل ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے اور سندھ ہے، ساری جو ہیں وہ ہڑتال پہ ہوں گی۔ لیکن جو ہے جو وکلاء ہیں جو آئین و قانون کے ساتھ ہیں، انہوں نے پاکستان بار کونسل کے اس سٹرائک کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لاہور بار جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اس نے صباحت رضوی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں کسی بھی امپورٹڈ حکومت کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے، بلکہ ہم وکلاء جو ہیں آئین و قانون کے ساتھ ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آخری حد تک ہم آئین و قانون کا دفاع کرتے رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مانے، اور اس کے جو ہواری ہیں اور اس کی جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے اور مولانا ڈیزل صاحب ہیں، مولانا ڈیزل صاحب جو ہے اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی صورت جو ہے فنڈز جو ہے الیکشن کمیشن کو ایلوکیٹ نہیں کرنے، الیکشن کمیشن کو فنڈز ریلیز نہیں کرنا، اور نہ ہی سیکیورٹی کے معاملے میں انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ اور یہ الیکشن کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کی وہاں پہ موت ہوگی، تو کسی بھی طرح یہ غاصب ٹولہ جو ہے یہ جیسے یزید نے تخت پہ مسلط ہو گئے، اور جو ہے یہ اسی طرح یہ یزیدیوں کی طرح ہی ٹولہ مسلط ہوا ہے اور اپنے آپ کو لیگلائز کہتا ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی انلیگل اور ناجائز حکومت ہے، ایک قبضے کے طور پہ آئی ہوئی ہے، اور آئے روز جو ہے پاکستانی عوام کا استحصال کیے جا رہی ہے۔ آج 10 بجے پریس کانفرنس کی ہے حکومتی وزراء کے ٹولے نے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھی کسی بھی صورت آپ نے جو ہے حکومت پاکستان کی اپنا یہ ان کی عمران خان کی اور دیگر کی آپ نے پریس کانفرنسز کو اب نہیں دکھانا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر ادارے کی جانب سے اس کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ ملک کی سالمیت کے خلاف جو پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اس کو نہیں دکھائیں گے۔ ناظرین، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کے اندر ہی 10 ججز کا اور بینچ بنا کے بٹھا دیا تھا، ادھر 8 ججز اور تھے، تو یہ وہی نون لیگ اپنی تاریخ کو دہرانے جا رہی ہے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کو جو ہے وہ متنازع کر کے اور اپنے مطلب کا جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی حکومت کو یہ خط لکھا گیا کہ اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ ٹھہرایا جائے، اور اس کی یہ جو خواہش ہے اس کو شہزادہ صاحب نے بالکل تسلیم نہیں کیا اور پس پشت ڈال دی ہے۔ بس صرف اور صرف اسی تناظر میں سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے مدینہ منورہ کا اور مکہ مکرمہ کا جو تقدس ہے وہ بحال رہے۔ دیگر جو ہے والیم 10 کے حوالے سے جو جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز افضل صاحب جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے، اس کیس میں وہ سماعت کرتے رہے ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو والیوم 10 ہے، والیوم 10 میں یہ واشگاف الفاظ میں جو وہاں پہ جو ادارہ جس نے یہ تحقیق کی ہے، جو جے آئی ٹی تھی، جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف جو ہے ملک کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، اور اپنے دیگر جو ممالک میں اس کی جائیدادیں ہیں وہ وہاں پہ سامنے آئی ہیں۔ جسٹس کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے قانونی طور پہ اس پہ پورا نہیں اترتے، اور یہ جو ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے کہا ہے کہ جیسے یہ پہلی بار یہ وہاں پہ پیش ہوئے اور اپنے اس کے جو راجہ صاحب اس کے وکیل صاحب تھے انہوں نے اس کے سامنے آئے اور انہوں نے اس کے دفاع میں یہ دلائل پیش کیے، اسی دن ہی ان کے یہی ریمارکس تھے کہ یہ بظاہر جو ہے پرائما فیشا یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس کیس میں قصوروار ہیں۔ اسی طرح جو قطری خط ہے اس کو صرف اور صرف عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا گیا۔ قطری خط میں اس کو ایک مفروضے کے طور پہ وہاں پہ پیش کیا گیا تھا جس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طرح کیلیبری فونٹ ہو گیا، اور اسی طرح اقامہ اور معاہدہ، اور جس کے تحت نواز شریف 2006 سے 2013 تک جو ہے وہاں پہ تنخواہ لیتے رہے، اس کے اکاؤنٹ میں مسلسل یہ تنخواہ آتی رہی۔ اس بات میں والیوم 10 میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ نواز شریف نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیے ہے، اور اپنی جائیداد کو اور اپنی پیسوں کو بچانے کے لیے ملک کے خلاف ہر قسم کی سازش میں ملوث رہے ہیں۔ اور جو چیئرمین پیمرا کا جو کردار ہے وہ انتہائی متنازع ہے۔ چیئرمین پیمرا جو ہے وہ بالکل ان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اور جو ہے پنڈی میں وہاں پہ پیشی کے لیے گئے، تو انہوں نے عمران خان کی جو نشریات پہ پابندی لگا دی ہے، اور پریس کانفرنسز کے ذریعے کوئی بھی اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو نشر نہ کیا جائے۔ تو یہ حکومتی غاصب ٹولہ جو ہے یہ بہت جلد یہ شہباز شریف اور ان کی جو پوری کیبنٹ ہے یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی یہ آج کا اور یہ جو آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کبھی امکان ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ڈٹ گئے ہیں اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے میں کسی کے پریشر میں نہیں آنے والا، میں آئین و قانون کے ساتھ ہوں اور میں اس ملک کے آئین و قانون کا دفاع کروں گا۔ اسی تناظر میں انصاف لائر فورم اور دیگر جو وکلاء ہیں وہ بھی آج وہاں پہ پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے باور کرایا ہے کہ چیف صاحب آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں، بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ دیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کروا کے دکھائیں گے۔ اور ملک میں انشاءاللہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو شیڈول سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 جولائی کا دیا ہے وہ اسی کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ریسنٹلی کل جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے، الیکشن سے فرار کی صورت میں ان پہ جو ہے نااہلی جو ہے وہ کنفرم ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ کا احکامات نہیں مانتے، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ اپنے بڑے باؤجی کی طرح شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ہواری اور کیبنٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ نااہل ہوں گے۔ تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔